السلام علیکم پیارے بچوں، آدھا امید ہے سلامتی ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا استقبال اس وقت گرامر کلاس میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے حروف کا ہے، حروف کا بیان، یعنی کہ ہم اس میں حروف دیکھیں گے کس کو کہیں گے اور اس کی قسموں کو بھی ڈیفائن کریں گے۔ حروف آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، حروف وہ کلمہ ہے جو تنہا بولنے میں کچھ معنی ظاہر نہیں، جب تک کہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر نہ آئے۔ حروف نہ ہو تو کلام بے لطف اور بے معنی ہو جائے، جیسے طاق پار سے میں وغیرہ۔ جیسے ہم بولتے ہیں کتاب میز ہے، تو یہ تو مفہوم ہی نہیں دیتا، کوئی سینس ہی نہیں ہے۔ اگر ہم بولیں گے کتاب میز پر ہے تو معنی سمجھ میں آتا ہے، مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ تو جو پر ہے یہ وہاں ربط پیدا کر دیتا ہے، دو اسموں کے بیچ میں کنیکشن دکھا رہا ہے، کتاب اور میز کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے حروف جو کلام میں ربط پیدا کریں، کلام میں ملانے کا کام کریں، ٹھیک ہے، تو ان کو حروف کہیں گے۔ حروف کی قسمیں ہمارے پاس دو مین ٹائپس ہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ حروف ہجا اور حروف معنوی۔ حروف ہجا جو لفظ کی بناوٹ میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ جنہیں ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں، الف ب پ ت ٹھ، جو سارے حروف تہجی یہ تک آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حروف ہجا کہتے ہیں، کیونکہ ان سے ہم لفظ بناتے ہیں، جیسے یہ بے سین بس، ٹھیک ہے، اسی طرح تے یہ نون تین، ٹھیک ہے، ان سے ہم لفظ بناتے ہیں، تو ان کو حروف ہجا کہیں گے۔ اب دوسرا ہے حروف معنوی، وہ حروف جو خاص مطلب اور مقاصد کے لیے وضع کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے، خاص مطلب اور خاص مقاصد پہ ہم ان کو بولیں، خاص موقع پہ، تو ان کو ہم بولتے ہیں حروف معنوی، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ اگزامپل ہم نے لکھ دی ہے، پرسے میں اگر وغیرہ۔ حروف معنوی کی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، حروف معنوی کی یہاں پہ ہم نے 4 قسمیں دکھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف ربط یا حروف جر، دوسرا ہے حروف عطف، تیسرا ہے حروف حصر و تقصیر، چوتھا ہے حروف ہجائیہ۔ اب ایک ایک کر کے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ حروف معنوی کی قسمیں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف جر سب سے پہلے، یا اس کا نام ہے حروف ربط بھی اس کو کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ہم پرپوزیشن کہتے ہیں، وہ حروف جو کسی اسم کو اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ربط دیتے ہیں۔ جن اسموں کے بعد حروف جا واقع ہو ان کو مجرور کہتے ہیں، جیسے میں سے، پر، تک، تلک، تا، اندر، کو، در، باہر، زیر، درمیان، واسطے، بیچ، سوائے، ساتھ، جانب، اوپر، آگے، پیچھے، طرف، لیے، پاس، نزدیک، سمت، گلے۔ اب یہ کچھ حروف جار دیے ہیں ہم نے ایگزامپلس دی۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے یہاں پہ بولا کہ جن اسموں کے بعد حروف جار واقع ہوں ان کو مجرور کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم سمپل سی ایگزامپل لیں گے، گھر سے، ٹھیک ہے، گھر سے حروف جار ہے، گھر جو ہے وہ اسم ہے اور وہ حروف جار سے پہلے آ رہا ہے تو اس کو مجرور کریں گے۔ اسی طرح دوسرا ایگزامپل، میز پر حروف جار ہے، اور جو میز ہے وہ اس سے پہلے اسم آتا ہے تو وہ مجرور کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا قسم جو حروف معنی کا ہے وہ ہے حروف عطف، ایسے حروف جو دو اسموں یا فعلوں یا جملوں کو آپس میں ملائے، ٹھیک ہے، جیسے اور، بلکہ، کر، پھر، کہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کو انگریزی میں ہم حروف عطف کا کنجکشن بھی بولتے ہیں۔ یہ جو ہم نے یہاں پہ اگزامپل دی، اور، بلکہ، کر، پھر، کہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے جو جملہ یا کلمہ حروف عطف سے پہلے آئے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جو بعد میں آئے اس کو معطوف کہتے ہیں۔ رحیم اور کریم آئے، رحیم معطوف علیہ ہے اور حروف عطف ہے، کریم معطوف کہلائے گا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رحیم اور کریم آئے، رحیم بھی اسم ہے، کریم بھی اسم ہے، ان کو جوڑ رہا ہے اور حروف عطف ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسم یا کلمہ حروف عطف سے پہلے اس کو معطوف علیہ کہیں گے، اور جو بعد میں اس کو معطوف کہیں گے، تو یہاں پہ کریم معطوف بن رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں حروف عطف کی قسمیں، ہم نے یہاں پہ اورنج کلر سے ہائی لائٹ کر دی ہے، حروف شرط، حروف جزا، حروف علت، حروف استدراک، حروف استثناء، حروف تردید، حروف وصل اور حروف بیان۔ یہ 8 قسمیں ہیں حروف عطف کی، ٹھیک ہے۔
چلیں جی ان کو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں۔ حروف شرط نام سے ہی پتہ چلتا ہے جو شرط کے موقع پر بولے جائیں وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جائیں، جیسے اگر گر جو جب گو چونکہ نہیں تو ورنہ وگرنہ ہر سنگر جو ہی جب کے، ٹھیک ہے۔ حروف جزا ایسے حروف جو شرط کے جواب میں آتے ہیں، جیسے تو، سو، تب، مگر، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں جب بارش ہوگی تب میں گھر واپس آؤں گا، ٹھیک ہے۔ سمپل سا سینٹینس، جب بارش ہوگی تو جب جو ہے وہ حروف شرط ہے، جب بارش بند ہوگی تب میں گھر واپس آؤں گا، جو تب ہے وہ حروف جزا کہلائے گا۔ حروف علت ایسے حروف جو کسی کام کا سبب ظاہر کرتے ہیں، جیسے پاس، اس لیے، لہذا، ہنا بری، کیونکہ، کہ وغیرہ۔ حروف استدراک جو شبہت دور کرنے کے موقع پر استعمال کیے جائے، جیسے پر، لیکن، مگر، ولے، ولیک، سو، بلکہ وغیرہ۔ اسی طرح اس کا پانچواں قسم حروف استثناء جو کسی شے کی دوسرے اشیاء سے علیحدگی ظاہر کرتے ہیں، جیسے مگر، سوا، ما سوا، جز، علا، صرف۔ حروف تردید جو کسی بات کے رد کرنے کے وقت بولے جائیں، جیسے یا تو، نہ، خواہ، چاہیے، نہ۔ حروف وصل جو اسموں اور جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں، جیسے اور، پھر، وکر، کہ کیا۔ اس کے بعد ہمارا آٹھواں قسم حروف بیان ایسے حروف جو کسی جملے میں بیان سے پہلے آئے دو جملوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ تاکہ، مبادا وغیرہ۔ اب آ جاتے ہیں حروف معنوی کی تیسری قسم، حروف حصر یا جسے ہم حروف حصر و تخصیص بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف حصر و تخصیص جو اسم افعال کے ساتھ آ کر ایک خصوصیت پیدا کر دیتے ہیں، جیسے تو، پر، میں بھی، صرف، محض، اکیلا، فقط، بکنا، نرا، بس، خالی۔ آج ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں تک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف ایک تو ہم نے کیا پڑھا، حروف ہجا، اس کی قسمیں حروف ہجا اور حروف معنوی، اور ہم نے پڑھا حروف ربط کی حروف معنوی کی 4 قسمیں، حروف ربط، حروف عطف، حروف حصر و تقصیر اور حروف ہجا۔ آج ہم نے حروف ربط پڑھا اور حروف عطف کی 8 قسموں کو پڑھا، حروف شرح، حروف جزا، حروف علت، حروف استدراک، حروف استثناء، حروف تردید، حروف وصل اور حروف بیان کو پڑھا، اور ساتھ میں ہم نے حروف معنوی کی تیسری قسم کو بھی پڑھا، حروف حصر و تخصیص کو، ٹھیک ہے۔ اوکے ڈے، جو چوتھا قسم ہے یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔